آپ سعودی عرب جاؤ حج کرنے کے لیے، سعودی عرب جاؤ آپ کمانے کے لیے جاؤ. 2012 میں حج کرنے گیا تھا. قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، کوئی بے نمازی نہیں. پولیس ہو چاہے افسر ہو، وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا، جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے، ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس. قربان جاؤ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا. اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دکان ہے، اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا. قربان جاؤ، اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے. ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں. سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے. سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے. اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا. وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ توڑ کر سونا کیا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے. اور قربان جاؤ، تو پولیس گھومتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور معلوم ہو اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے. اور قربان جاؤ، مسجد قریب ہے، مسجد چلے جائیں گے. مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا. اگر کوئی بے نمازی مل گیا، اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھواڑا پھلا دیتا ہے مار کے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میں آپ کو جو سعودی عرب رہ کے آیا ان سے پوچھیے، آپ بتا دے گا. جو سعودی عرب رہ کے آیا ہے، مدینہ رہ کے آیا، اس سے پوچھو. اور قربان جاؤ، وہاں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، لاگ وہ شراب پیے لیکن نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، نماز نہیں چھوڑے گا. اور قربان جاؤ، ہم لوگوں کو یہ حالت ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ دکھ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ مصیبت میں ہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ہوش نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، ہم کام کرتے رہتے ہیں، اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے، ہم فون سے بات کرتے رہتے ہیں. اذان ہو گئی، نماز کا وقت ختم ہوا، اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں. بتاؤ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا، کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے. کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ نماز. کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے. کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہی فرق ہے. اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. واہ، جمعہ پڑھے گا، خالی جمعے پڑھے گا، اب باقی نماز کون پڑھے گا؟ دادا بولو. کھانا 3 ٹائم چاہیے. یہ فیکٹری جو فیکٹری 3 ٹائم کھانا چاہیے، اور نماز پڑھے گا ہفتہ میں، تو کھانا بھی ہفتہ ہفتہ کھاؤ. اللہ کی نعمتوں کو 3 ٹائم کھاتے ہو، 4 ٹائم کھاتے ہو، اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع 1 ہفتہ کے بعد آتا ہے. شرم کی بات ہے. ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رہا کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بناؤ. بولا وضو چکر میں وضو ماں چھوڑی تو چل چل چل، لوٹا وہی چھوڑ دیا. بولا ٹھیک ہے بول رہا. اور مسجد چلا گیا، 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی. نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا
در کھلا ہے خدا کو پکار لے خدا کو پکار لے اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے. مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا. اب وہ پالتا تھا بھینس. کیا پالتا تھا بولو؟ تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے, اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. یہ افسوس کا مقام ہے, یہ افسوس کا مقام ہے. ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی. کیا گھسی بھائی بولو بھائی؟ ارے ادھر دیکھیے بھائی, کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی. امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے. جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا, اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود, گائے مسجد میں آ گئی, یہ گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی؟ تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے, اس لیے مسجد میں آ گئی, ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی, ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے. قربان جاؤ, آج ہم کوٹے جا رہے ہیں, آج ہم پیسے جا رہے ہیں اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے. تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں, اللہ پوچھے گا, اللہ پوچھے گا. تیار رہو, بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی. قربان جاؤ, کیوں چھین لی گئی؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. گیان واپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے, وہاں بھی پوجا کی اجازت دے دیا گیا ہے. وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تہہ خانے میں مندر تھا اس لیے پوجا کی اجازت ہے, جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 4000 مسجدوں پہ ہماری نظر ہے. ہندوستان میں جو بڑی بڑی 4000 مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے. اے مسلمانوں, ایک بات یاد رکھنا, اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. گوشت کھانے سے ہوگا. اے بھیا کی گوشت کھلو, چربی چلے وہاں, ایک دم انگلی میں چربیاں نہیں چھوٹے. اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا نا, سر کا بال اڑا دے گا. آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سنو, اپنی مسجدوں کو آباد کرو. انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا. جو نمازی ہوتا ہے, اور قربان جاؤ, جب بتایا گیا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے, باری میں چلے جائے, کاروبار میں چلا جائے, وہ کھیت میں گیا وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. سوچو, مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ. تو امام صاحب نے کہا, رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں؟ تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان نہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن, یہ بھینس کام نہیں دے تو, یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ, یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی, نماز پڑھ. بولا کی بولی جو بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی, ابھی 10 کلو دے رہی, نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی. بولا ٹھیک ہے, تو پہلے کہنے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے. بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا, فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی, 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی, نماز پڑھا, نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا, دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی. بولا ہو اللہ, یہ کون کرشمہ بلے ہو. قربان جاؤ,
दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले छे। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को जमीन पर सजा कर देखो। इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये पक्का वादा है? अरे पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? हाँ, हम इमाम साहब से कहना चाहेंगे कि इमाम साहब बस समझ लिए जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, या अल्लाह दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह मर्द मुजाहिद बना दे, या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, या अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले हम। ये नमाज जो है, ये नमाज देखिए कितनी हिकमत है। रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम रोज़े का हुक्म लेकर ज़मीन पर आए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हज का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का, ये आयत ज़मीन पर उतरी। लेकिन जानते हो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा ये अर्श है कहाँ? हाँ, पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। क्या है बोलो? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद है अल्लाह का अर्श, और अल्लाह का अर्श के बाद है लामकां। कोई मंजिल नहीं, लामकां है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, अपने हबीब को बुलाया, सारी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह के रसूल चलने लगे जब, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ये 50 वक्त की नमाज है, मेरे बंदों के लिए ये तोहफा है। 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? 50। अच्छा एक बात बताइए हमको, ये 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती तब क्या होता? आदमी खाना खाता कि नमाज पढ़ता?
لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا. جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا. سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو پوچھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر. فجر اور ارے بولو بھائی، فجر اور عصر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے. تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی. کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم، جائیے. کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی. 45. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5. بولا پھر جائیے. پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی. کتنی رہ گئی بھائی؟ 40. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10. بولا پھر جائیے. 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 بار اور جائیے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے. اور قربان جاؤ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی. تو سنو، اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میرا وعدہ پکا وعدہ ہے. اِنَّا وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے. میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے. اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کی جو بھی امت، میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اے نوجوانوں، میرے بچوں 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے. نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना. बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना. और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच है, कई दुकानें हैं. अच्छा, बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की. कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है. जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था. अजान की आवाज़ आई ना, वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं. गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं. जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा. और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया. भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो. तो सुनो, जैश मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, ये करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे. ये ना ईमान होना चाहिए. ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है. इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों,
میرے بچوں نماز پڑھ کر دیکھو، قسم خدا کی اللہ زندگی بدل دے گا. نماز پڑھ کر دیکھو میرے بچوں، اللہ تیری زندگی بدل دے گا، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. نماز پڑھ کر دیکھو، اللہ تیری گھر کے اندر میں رونق پیدا فرما دے گا. نماز پڑھ کر دیکھو انشاءاللہ اللہ تیرے بچے کی زندگی بدل دے گا. نماز پڑھو، کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی. المختصر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے بھائی کل سے؟ بھائی نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ پکا وعدہ کرو، کون کون نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ پکا وعدہ کرنا الحمدللہ، کچا وعدہ نہیں کرنا.